بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کتاب الادب جو ریاض الصالحین میں باب ہے، اس کی ہم نے 2 حدیثیں پڑھ لی تھیں، اب تیسری حدیث انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ، کہ ایمان کے الایمان یہ مبتدا بنے گا، ایمان بضع و سبعون 70 سے زائد، او بضع و ستون یا 60 سے زائد، شعبۃ شعبے ہیں۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ ایمان جو ہے وہ 70 سے زائد یا 60 سے زائد شعبے ہیں، لیکن ترجمہ محاورتاً یہ کریں گے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں اس کے۔ اور شعبتاً یہاں منصوب ہے کیونکہ 11 سے لے کے اور 99 تک کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد منصوب ہوتی ہے۔ فَأَفْضَلُهَا، تو ان میں سب سے افضل حصہ ہو، جو تمام شعبے ہیں ان میں جو سب سے افضل شعبہ ہے، سب سے افضل، وہ بیان فرما رہے ہیں، قول مضاف ہے اور مصدر ہے یہ، قول لا الہ الا اللہ، ان میں جو سب سے افضل ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، ان میں جو سب سے افضل شعبہ ہے وہ یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَدْنَاهَا، اور ان میں سب سے چھوٹا درجہ، سب سے چھوٹا حصہ کون سا ہے، سب سے چھوٹا درجہ ہے درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اماطہ یہ باب افعال کا مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہٹانا، اماطہ یمیت اماطہ، اماطۃ الاذی عن الطریق، اور اس کا سب سے ادنا درجہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا حصہ ہے، اور حیا بھی کیا ہے، ایمان کا ہی ایک حصہ ہے، ایمان کا ہی شعبہ ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اب اوپر حدیث کے اندر کچھ الفاظ آئے تھے، ان کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں البدع، جو لفظ آیا البدع بکسر البائی، با کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، بدع با کو زیر دے کر، با کو کسرہ دے کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ویجوز فتحھا، اور اس پر فتح پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی البدع پڑھنا بھی اس کو جائز ہے، با پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں کہ یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے، لفظ البدع جو ہے یہ کس کے لیے آتا ہے، فرما رہا ہے وَهُوَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ، اور وہ 3 سے لے کر 10 تک کے لیے ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے یہ 3 سے لے کے 10 تک کی جب ہم گنتی بولیں گے تو اس میں سے جو ہے یہ بولا جائے گا، 3 سے لے کے 10 تک کے لیے آتا ہے۔ وَالشُّعْبَةُ، شعبہ معنی درجہ، القطعۃ معنی ٹکڑا، والخصلۃ معنی خصلت عادت، والاماطۃ معنی دور کرنا، ہٹا دینا، الازالۃ معنی اس کا وہی زائل کرنا، ہٹا دینا، دور کر دینا۔ والاذی، اذی کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں، والاذی، اور اذی، ما یؤذی، وہ چیز جو نقصان دینے والی ہو، اذی یعنی نقصان دہ چیز، ما یؤذی جو نقصان دینے والی ہو، کحجر، کاف یہاں جو ہے مثال کے لیے آیا ہے، کحجر، کاف حرف جر ہے، کاف تشبیہیہ ہی ہے، کحجر جیسا کہ پتھر، وشوکن اور کانٹا، وطین اور مٹی، ورمادن اور راکھ، وقدرن اور کوڑا، ونحو ذالک، اور ونحوی ذالک، اور اس کے جیسی اور بھی بہت سی چیزیں ہوں، جیسے اب راستے میں پتھر پڑا ہوا اسے ہٹا دیا، یا کانٹے پڑے ہوئے ہیں راستے میں انہیں بھی ہٹا دیا، کیچڑ ہے راستے میں، راکھ ہے، راکھ جو ہوتی ہے لکڑی یا اپلے وغیرہ جلانے کے بعد جو ہوتی ہے، یا کوڑا وغیرہ بہت سارا پڑا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں جو راستے میں پڑی ہوں، راہ میں چلنے والوں کو نقصان دے رہی ہوں، تو ان چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی کیا ہے، ایمان کا یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے، ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے یہ حدیث کے بقول۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے یہ کہا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول جو ہے یہ کانا کا اسم بنے گا، اور یہ اشد حیان جو آ رہا ہے یہ اس کی خبر ہے۔
فرمانے کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، عذرا کہتے ہیں کماری لڑکی کو۔ فرمانے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء، کانا اشد حیاء، بہت ہی زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ کتنی زیادہ حیا؟ اتنی زیادہ، اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، ایک کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ اشد حیاء من العذراء فی خدرہا، ایک کنواری پردہ نشین لڑکی سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے حیاوار تھے کہ ایک کنواری لڑکی جو تھی، حیا جو باپردہ رہنے والی کنواری لڑکی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ حیا فرمانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہیں۔ فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ، فَإِذَا رَأَى، تو جب وہ دیکھتے، شیئن کسی ایسی چیز کو، یکرہہ جس کو وہ ناپسند فرماتے، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے، عرفناہ، تو ہم اس کو پہچان لیتے، عرفنا ہم پہچان لیتے، ہو یعنی اس اثر کو ہم پہچان لیتے، فی وجہہ آپ کے چہرے مبارکہ میں، یعنی جیسے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بدل جایا کرتا تھا، اس ناپسندیدہ چیز کے آثار جو ہے چہرے مبارکہ پر جو ہے وجہ مبارکہ پر ظاہر ہونے لگتے تھے۔ متفق علیہ، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ قال العلماء، ہمارے علماء نے فرمایا، اب یہاں پر حیا کی حقیقت بیان فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ حقیقت الحیاء خلق یبعث علی ترک القبیح، فرما رہے ہیں کہ ہمارے علماء نے یہ فرمایا کہ حیا کی جو حقیقت ہے وہ ایسی عادت ہے، خلق موصوف ہے، ایسی عادت ہے، یبعث علی ترک القبیح، یبعث جو ترغیب دلائے، جو ابھارے، علی ترک القبیح برے کام کے چھوڑنے پر۔ جی، حیا کی حقیقت کیا ہے؟ حیا کی حقیقت کو ہمارے علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ ایسی عادت ہے جو برے کام کو چھوڑنے پر ابھارے۔ جی ہاں، ارے بھائی برا کام مت کر، داڑھی مت منڈا، لوگ کیا کہیں گے، مطلب ایک شرم آ جائے اس کے اندر کہ یار اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے مرنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا تو کیا ہوگا۔ اس طرح کے بہت سی شرم جو گناہوں سے انسان کو روکے، ایسی شرم جو انسان کو گناہوں سے روکے، ایسی عادت جو انسان کو گناہوں سے روکے، اسے حیا کا نام دیتے ہیں۔ اور پھر بیان فرما رہے ہیں کہ ایسی عادت ہے کہ جو برے کام کو چھوڑنے پر جو ہے ابھارے، وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ، وَيَمْنَعُ اور روکے، مِنَ التَّقْصِيرِ کوتاہی کرنے سے، فی حق ذوی الحق حقدار کے حق میں، جی ہاں، اور حقدار کے حق میں کوتاہی کرنے سے روکے، کسی کا حق نہ مارنے دے، ارے بھائی اس کا حق مت مارو، خدا کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے، خدا نے جو ہے ہم سے اگر پرسش کر لی، اس کے بارے میں پوچھ رہے تو کیا جواب دیں گے۔ اور حقدار کے حق میں کمی کرنے سے، کوتاہی کرنے سے روکے، یہ کیا ہے؟ یہ حیا ہے۔ حیا کیا ہے؟ ہمارے علماء نے بیان فرمایا کہ حیا ایسی عادت ہے جو انسان کو برے کام کے چھوڑنے پر ابھارے اور حقدار کے حق میں کمی کرنے سے روکے، کوتاہی کرنے سے روکے۔ وروینا عن ابی القاسم الجنید رحمہ اللہ، اور ہم نے ابو القاسم الجنید اللہ ان پہ رحم فرمائے ان سے روایت کیا ہے، ان سے نقل کیا ہے، یہاں پر جنید سے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مراد ہے، اور ہم نے ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے، قالا انہوں نے فرمایا کہ الحیاء، اب حیا کیا ہے؟ فرما رہے ہیں حیا رؤیت الاعلاء، وہ نعمتوں کو دیکھنا ہے، نعمتوں کا دیکھنا، رؤیت مصدر ہے اور مضاف ہو کر استعمال ہو رہا ہے، رؤیت الاعلاء، اعلیٰ جو ہے یہ نعمتوں کو کہتے ہیں، رؤیت الاعلاء نعمتوں کو دیکھنا ہے۔ اس کی آگے تفسیر بھی بیان فرما رہے، ای النعمی، ای یعنی النعمی نعمتیں، اعلیٰ کی تفسیر بھی کر دی کہ نعمتوں کا دیکھنا ہے، یعنی نعمتوں کا دیکھنا ہے، ورؤیت التقصیر، اور کوتاہیوں کا وہ
نعمتوں کا دیکھنا ہے اور کوتاہیوں کا دیکھنا ہے، فیتولد بینہما حالۃ تسمی حیاء، فیتولد بینہما، تو ان دونوں کے درمیان جو حالت پیدا ہوگی تسمی حیاء، اس کو حیا کا نام دیں گے۔ یعنی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ حیا جو ہے وہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو تصور کرنا ہے، رؤیت العلائی، یعنی اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو تصور کرنا ہے، ورؤیت التقصیر، اور اپنی کوتاہیوں کو تصور کرنا ہے۔ اب ان دونوں کے درمیان یعنی نعمتوں کو بھی تصور کرے اور جو ہے اپنی کوتاہیوں کو بھی تصور کرے۔ اب ان دونوں چیزوں کے درمیان، ان دونوں باتوں کے درمیان جو حالت پیدا ہوگی اس حالت کو حیا کا نام دیا جائے گا کہ یار میں اتنا گناہ گار بندہ ہوں، میں نے کون کون سے گناہ نہیں کیے، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھ پہ اتنا جو ہے رحم فرمایا ہے، اتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، بہت ساری ان چیزوں کو جو ہے انسان جب غور کرے گا تو ان دونوں حالتوں کے بیچ میں، ان دونوں صورتوں کے بیچ میں، ان دونوں تصورات کے بیچ میں جو حالت پیدا ہوگی اس حالت کو حیا کا نام دیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اعلم، اور اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے۔ تو یہ باب ہمارا پورا ہو گیا۔ اب انشاءاللہ جو ہے اگلی مرتبہ باب حفظ السر جو ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔